يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں، آپ ان کے لیے آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، بے شک وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکی ہیں۔ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ دیا۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 کا بیان ہے کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں، تو بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکی ہیں۔ جب یہودیوں نے بغض اور عناد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کے پاس آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آ جائے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب اتری، آپ بھی ہمیں کوئی کتاب آسمان سے بنی بنائی اتار دیں، بنی بنائی کوئی کتاب اتار کے دکھا دیں۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی آپ یہودیوں کی بے ادبیاں اور گستاخیاں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی بے شمار چیزیں آپ پہلے پڑھ آئی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور بے ادبی اور گستاخی کی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو پھر آپ بھی ایک کتاب ہمیں اتار کر بنی بنائی کتاب اتروا دیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب، یہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں، اتنے معجزات کے پر تو ایمان نہیں لے کر آئے، تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کتاب آسمان سے بنی بنائی اتار کر دکھائیں ہمیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب، یہ یہودی جون سے ہیں، یہ تو اس سے بڑے بڑے سوال موسیٰ علیہ السلام سے اپنے نبی سے کر چکی ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے سوال جون سے ہیں۔ تو اب کہہ رہی ہیں کہ تورات کی طرح آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہو تو پھر ایمان لائیں گے۔ اب آپ کو یہ کہہ رہی ہیں، حالانکہ وہ انہی کے آباء و اجداد تھے نا جن کے اوپر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی تھی، اور وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ الٹا انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا؟
وہ انہی کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ، اور جب ان کے اوپر وہ کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی تو وہ ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا کیا کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ہمیں ذرا، اگر اتنی بات ہے تو ذرا خدا کو دکھائیں، خدا ہے کہاں، اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں تاکہ ہم خدا کو خود دیکھیں۔ تو محبوب ان باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اطمینان قلب یا ایمان کی خاطر نہیں، بلکہ یہ بغض اور عناد کی خاطر، بغض اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر انہوں نے واضح جب اتنے دلائل آ گئے تو دلائل آنے کے باوجود انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا جون سے، تو ان کو جون سے ان کی اس وجہ سے جون سے ہم نے تو اس کے بعد ان کو پھر بھی معاف کر دیا، مگر پہلے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو دکھاؤ تو ان کو آسمان کی بجلی نے پکڑ لیا تھا۔ اور پھر اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے، سو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، فعفونا عن ذلک، اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو ان واضح دلائل سے مراد ایک تو آسمانی بجلی ہے جو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا کو کھلم کھلا دکھاؤ، تب مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہو۔ تو ایک تو ان واضح دلائل میں سے وہ بجلی تھی آسمان کی جو ان کے اوپر گری، اور پھر وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ جن پر آسمان کی بجلی گری تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ان کو زندہ کر دیا گیا، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ ان کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ یہ دلیل کم تھی ان کے لیے کہ ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے سارے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ پھر زندہ کر دیے گئے، تو یہ دلیل کم تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار دلائل اور معجزات دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا، ید بیضاء دیکھا، سمندر کو چیر کر اس میں 12 رستوں کا بنانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے وہ دیکھا۔ پھر ان کے تعاقب میں آنے والے فرعون اور اس کے تمام لشکر کا ان کی آنکھوں کے سامنے اسی سمندر نے ان کو راستہ دیا اور اسی سمندر نے ان کو ڈبو دیا، جون سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو۔ تو ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگ گئے، اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو محبوب آپ سے ان کا یہ مطالبہ کرنا، ان کے پاس آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آ جائے، یہ اصل میں ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ہٹ دھرمی، اس بغض اور اس عناد کی وجہ سے جو نافرمانی وہ شروع سے کرتے چلے آئے ہیں، جو ان کی نسل کے اندر نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہے، یہ تو اس کی وجہ سے ہے۔ اور ان کی سرکشی اور بغض کے باوجود ان کو معاف کر دیا گیا، پھر معاف کر دیا گیا۔ اور آپ پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ ان کو بار بار معاف کیا جاتا تھا، اور وہ بار بار نافرمانی کرتے تھے، بار بار نافرمانی کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بشارت بھی ہے کہ اگرچہ جو کفار ہیں، کافر، وہ بھی مسلسل کفار بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جو آپ کی مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہیں،
اور ہر وقت جیسے پچھلی آپ بے شمار آیات میں منافقوں کا اور کفار کا ذکر پڑھ رہے کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے رات دن محنت کرتے تھے اور لگے رہتے تھے اس کام کے اندر، یا ایسی سازشیں بناتے تھے، تو آپ گھبرائیں نہ، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ غالب اور فاتحہ رکھا، اسی طرح آپ بھی غالب آئیں گے اور فتح آپ کی ہوگی۔ اصل چیز یہ اللہ پاک نے فرمائی۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے والے دن حد سے آگے نہ بڑھنا، حد سے آگے دن آگے نہ بڑھنا، حد سے آگے، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، پختہ وعدہ۔ اچھا، ایک تو قول یہ ہے کہ ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ یہ وعدہ تھا کہ وہ دین سے نہ پھریں، لیکن وہ دین سے پھر گئے۔ پھر ان کے اوپر جو طور پہاڑ تھا وہ اٹھا لیا گیا، اور ان سے عہد لیا گیا کہ وہ اب وعدہ نہیں توڑیں گے، اب اپنا جو عہد کیا ہے اس کو نہیں توڑیں گے۔ مگر وہ تھی ایسے کہ وہ نسل در نسل ہی نافرمان تھی، جب معافی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد پھر گستاخی کرتے تھے، پھر نافرمانی کرتے تھے، پھر بے ادبی کرتے تھے۔ اب ان کے وجود میں وہ چیز رچی بسی ہوئی تھی، تو اب جب ان پر پہاڑ طور کو اٹھا لیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ اب وہ وعدہ نہیں توڑیں گے، تو اب یہ کام تھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کو اٹھا لیا گیا ہے، پہاڑ کو ہی اٹھا لیا گیا اوپر، اور یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا، تو مرنے کے خوف سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وعدہ نہیں توڑیں گے، وعدہ کر لیا۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تورات کی شریعت کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، آپ کی کتاب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس شریعت کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا، اور انہوں نے اس پہاڑ کے خوف سے آپ کی شریعت کو قبول کر لیا۔ دوسری ان کی جہالت یا سرکشی، نافرمانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا سجدہ شکر کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس کی تفصیل آپ سورہ بقرہ میں پڑھ آئی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ ہفتے کے دن حد سے زیادہ نہ بڑھنا، تو وہ ہفتے والے دن کیسے شکار کیا کرتے تھے اس کی بھی تفصیل آپ تفصیل سے پیچھے پڑھ آئی ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور کو ان کے اوپر اٹھایا، تو پہاڑ کو دیکھ کر فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ وہ ایسا کرتے تھے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا انکار، کفر کرنے کی وجہ سے، ایک ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے،
پھر اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، پھر نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں۔ انہیں کیا پتا، ہم نے تو ان پر لعنت کی ہوئی تھی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگائی، تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے، بہت ہی کم ایمان۔ آیت نمبر 155۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے کفر کی 4 وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے بار بار عہد توڑ دیتے تھے، اس کا ذکر آپ لوگ بڑی تفصیل سے سن چکے، پڑھ چکے، سورۃ البقرہ میں بھی، اور اب آپ نے یہ بھی مثال دیکھ لی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کا کفر کرتے تھے، آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور آیات سے مراد جون سی ہیں وہ معجزات ہیں، اللہ کے نبی کے معجزات کا انکار کرتے تھے۔ اتنے معجزے دیکھتے تھے، بعض اوقات معجزے دیکھ کر فوراً ایمان لے آتے تھے سیدھے راستے، اور اس کے بعد پھر سے گھوم جاتے تھے، پھر وہی نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چلتے تھے۔ اور معجزے کا انکار کرنا نبوت کا انکار کرنا ہے، معجزے کا انکار کرنا نبوت کا انکار کرنا ہے، اور ایک نبی کا انکار کرنا یہ تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ اچھا، پھر تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ ان کا قول یہ تھا کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں انہوں نے کہا، آیت نمبر 5، انہوں نے کہا جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس پر تو ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ ہے، اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے کفر، ان کی نافرمانی، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے اور آپ کی بات ہمارے تک نہیں پہنچتی۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے دل ہی اس قابل نہیں ہیں کہ میرے معظم رسول کی بات ان کے دلوں میں اتر سکے۔ یہ خود ہی اس قابل نہیں ہے، ان کے دل ہیں ہی نہیں اس قابل۔ درمیان میں کون سا پردہ ہے؟ تو اس کے بعد فرمایا تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، چند ایک، بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور ان کے کفر اور اس قول کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے بھی انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا، بی بی مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا انہوں نے۔ اب وہ بہتان کیا تھا؟ تو ان کے بے شمار گھنونے جو جرائم تھے ان کا سورۃ البقرہ میں تو بڑا تفصیل سے ذکر ہوا تھا۔ اب ان کے ایک اور بہت بڑے جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑے گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مثلا حضرت مریم کے اوپر بہتان باندھنا، انہوں نے حضرت مریم کے اوپر بہتان باندھا۔ جب حضرت مریم کو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو آپ کنواری تھیں۔ اب جب پیدائش کا وقت آیا، ڈیلیوری کا وقت آیا، وضع کا وقت آیا، ٹائم آف برتھ آیا، تو آپ باہر ویرانے میں چلی گئیں۔
اب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے گھبرائیں کہ شوہر تو کوئی تھا نہیں، آپ کنواری تھیں، اور اب کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی جب لوگ طعنے دیں گے؟ تو لوگوں کے طعنوں کا خیال آیا تو گھبرا گئیں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب کوئی تمہیں طعنہ دے یا تم پر زبان دراز کرے تو تم چپ رہنا، تم نہ بولنا، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا جو بچہ پیدا ہوا ہے، اور یہ بھی اس نبی کا معجزہ ہے، وہ معجزہ خود ظاہر ہوگا، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ اچھا، اب آپ یروشلم پہنچی، اب لوگوں نے جب ان کی گود میں بچہ دیکھا تو اب انہیں طعنے دینے شروع کیے۔ حضرت مریم نے جب اللہ کے ارشاد الہی کے مطابق اب بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے دریافت کرو، تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیوں کر اس بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی ایک پنگوڑے میں ہے، ہم کیوں کر اس سے بات کریں؟ اس وقت وہ معصوم بچہ جس کی عمر چند گھنٹوں کی اس بچے کی عمر تھی، اب وہ بچہ بولا، اس بچے نے اپنی زبان سے بولا جو چند گھنٹے کا بچہ تھا، ابھی پیدا ہوا ہے، وہ بچہ بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ نبی بنائے گا نہیں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اب اس معجزے اور ناقابل تردید دلیل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد اتنے بڑے معجزے اور ایک ایسی دلیل جس کا وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چلو یہ تو انہوں نے طعنے دے دیے نا کہ بھئی تم تو کنواری تھی، بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا، مگر اب جب وہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا بچہ بولا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وہ چند گھنٹے کا بچہ وہ بولا اس نے مجھے نبی بنایا ہے، تو اتنی بڑی دلیل کہ کیا یہ بی بی مریم کے حق میں کم تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں؟ مگر لوگ ان کو پھر بھی طعنے دے رہے تھے۔ تو اب ان کو بی بی مریم کی پاکیزگی کا، ان کی طہارت کا خیال آنا چاہیے تھا، ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی اہل کتاب تھے، یہود، وہ خود بھی نبیوں والے تھے، ان کے اندر بھی وحی نازل ہوتی تھی اور انہوں نے نبیوں کے معجزے دیکھے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بی بی مریم کی یا اس دلیل اور اس معجزے کی جو ان سی ہے وہ تصدیق کرتے۔ مگر اس کے بعد بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان کا یہ جو اس کے بعد بھی انہوں نے یہ جو بہتان باندھا بی بی مریم کے اوپر جو ان سے، تو وہ اللہ پاک نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، تو انہوں نے مریم کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا۔ یہ ان کا ایک بہت ہی بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم، بہت بڑا انہوں نے یہ بہتان باندھا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، اور پھر وہ اس بات پر خوش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا
اور نہ ہی ان کو سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی شخص کو ان کا شبیہ بنا دیا گیا، ان کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جنہوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں۔ اچھا، اب ان میں کچھ اختلاف کرنے والے بھی تھے جو شک میں بھی تھے۔ ایک تو کہہ رہے تھے کہ قتل کر دیا، دوسرے کچھ شک میں بھی تھے۔ اب وہ شک میں کیوں تھے؟ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں، یقین ان کو نہیں ہے مگر گمان کرتے ہیں اور آپس میں چہ مگوئیاں مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا، یقیناً قتل نہیں کیا۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، وہب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب اگلا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس بات کو وہیں ختم کر کے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ذکر اللہ پاک نے کیا کہ حضرت عیسیٰ اپنے 17 حواریوں کے ساتھ ایک گھر میں اس وقت داخل ہوئے جب یہودیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہودیوں نے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے 17 حواری تھے ان سب کی صورت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کی طرح بنا دی۔ یعنی ان کے اندر ان کی صورت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں وہ جو 17 ان کے حواری ساتھ تھے، اتنی ریزیمبلنس اور سملیرٹی تھی کہ اب ان کو یہودیوں کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان میں سے اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہم پر جادو کر دیا، بتاؤ تم میں سے عیسیٰ کون ہے ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم میں سے کون آج اپنی جان کو جنت کے بدلے میں فروخت کرتا ہے؟ جان دے دے اور جنت لے لے، کون جنت کے بدلے میں اپنی جان دیتا ہے؟ تو ان میں سے ایک حواری نے کہا، اس نے کہا میں جان دیتا ہوں اپنی جنت کے بدلے میں۔ تو وہ یہودیوں کے پاس گیا، کیونکہ چہرہ تو اس کا بھی بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ریزیمبلنس میں تھا۔ تو اس وقت اور اس نے ان یہودیوں کو کہا، اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی بنائی ہوئی تھی۔ اب یہودیوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا قتل کرنے کے بعد۔ تو اب اس وجہ سے کہ وہ شخص ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا تھا، اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں نہ تھے جن کو قتل کیا گیا یا جن کو سولی پر چڑھایا گیا۔ وہ تو وہ شخص تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو آج جنت لے لے جن سے اور قتل ہو جائے جن سے، جو اپنی جان کو جنت کے بدلے میں فروخت کر دے۔ تو یہودیوں نے اب یہ گمان کیا، کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں نہ تھے، تو یہودیوں نے گمان یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے بھی یہی گمان کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اٹھا لیا تھا۔ اس لیے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہ آیا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی دی ہے، بلکہ وہ تو ایک شخص تھا جس کو ان کے مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ تو بے شک جنہوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے اندر جو ان سے
شک میں ہیں، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے، ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے، ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو یقیناً قتل کہتے ہیں، انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمانے انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ تو اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو ان سے ساری بات تو ان کے گمان کی ہے۔ اور ایک روایت اور بھی میری علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی وہ لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق کہ ابو علی جبائی نے کہا کہ یہودی سرداروں نے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کو ایک اونچی جگہ پر سولی دی اور کسی شخص کو اس کے قریب جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ بالکل حلیہ جو تھا وہ بگڑ گیا، اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تاکہ ان کے عوام اس وہم میں رہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، کیونکہ یہودیوں نے جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بند کر رکھا تھا، جب وہ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ باہر سے کوئی بندہ پکڑا اور اس کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا؟ اس لیے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ اس میں داخل ہوئے تو وہ مکان خالی تھا۔ اب ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ واقعہ یہودیوں کے ایمان لانے کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہودی یقین نہ کر لیں کہ یار ہم نے تو اندر بند کیا ہوا تھا، باہر ہم نے سارا گھیرا لگایا ہوا تھا، تو اندر سے وہ غائب کیسے ہو گئے؟ تو وہ واقعی اللہ کے نبی نہ ہوں۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ لوگ اس اختلاف میں پڑیں یا کچھ لوگ ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں کہ وہ واقعی نبی تھے، اسی لیے وہ بند کمرے کے اندر جس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا غائب ہو گئے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کوئی ان کی نبوت کو تسلیم نہ کرے، انہوں نے ایک اور بندے کو پکڑا، وہ کمرہ جو ان سے وہ بند تھا، اور اس بندے کو قتل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب اس کا چہرہ بالکل تبدیل ہو گیا اس کو سولی پر لٹکا دیا تاکہ جن سے لوگ جن سے وہ اس بات کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں کہ وہ تو اندر سے غائب کر دیے گئے، اور مشہور یہ کر دیا انہوں نے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری منافق تھا، ان کے حواریوں میں سے ایک حواری منافق تھا، جیسے آپ پچھلی آیات میں پڑھتے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بھی صحابہ کرام کے اندر ہی منافق بیٹھے ہوتے تھے، تو ان میں سے بھی ایک جون سا حواری تھا وہ منافق تھا، اس نے یہودیوں سے 30 درہم لے کر یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ کہاں چھپی ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور اسی منافق جس منافق نے یہ ساری بات کہی تھی، اس منافق کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی۔ یہودیوں نے اس کو اس گمان میں قتل کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جنہوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے، ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا، وہ تو گمان کے مطابق کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے۔ تو یہودیوں نے جس شخص کو قتل کیا تھا اس کے متعلق یہودیوں کا اختلاف تھا کہ یہ عیسیٰ ہے یا نہیں، اس کے باوجود اختلاف ہو گیا، حالانکہ انہوں نے جس چیز سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہودی شک میں نہ پڑ جائیں، پھر بھی یہودی جو ان سے ہیں وہ اس اختلاف کے اندر جو ہیں وہ چلے گئے، اور ہوا کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس مشابہ شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے صرف چہرے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی گئی تھی کہ وہ چہرے سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے باقی جسم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی سملیرٹی یا ریزمبلنس نہیں تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس کو قتل کر کے دیکھا تو اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے
کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، مگر یار یہ جو بدن ہے، یہ اس کا بدن اور جسم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نہیں ہے، چہرہ تو وہی ہے مگر بدن وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے گیا تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی گئی تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ تو اس لیے وہ اس کے اندر شک میں ڈال دیے گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے، ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا، ان کو تو ہم نے اٹھا لیا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔